لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا، ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال کیا ہے کہ ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، اوراد و وظائف کے وقت بھی کیا قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے یا قبلہ کے رخ کے علاوہ بھی تسبیحات کیے جا سکتے ہیں؟ جواب توجہ سے آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ جہاں تک ذکر و اذکار ہو، تسبیح و تحلیل ہو یا نارمل بیٹھنے کا بھی معاملہ ہو، کعبے کی طرف رخ کرنا افضل، بہتر ہے۔ جہاں تک لازم اور ضروری کی بات ہے تو نماز کے شرائط میں سے ہے کہ آدمی قبلہ رخ ہو۔ نماز کے علاوہ دیگر عبادات میں لازم یا ضروری تو نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، لیکن قبلہ رخ ہونا افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ ثواب کا معاملہ ہے۔ دو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملک گئے، 2 سال تک دونوں اکٹھے پڑھتے رہے۔ جب اپنے وطن واپس آئے تو ان میں سے ایک فقیہ یعنی بہت بڑا عالم بن چکا تھا، جبکہ دوسرا علم و کمال سے ہی خالی رہا۔ اس شہر کے علماء کرام نے اس بات پر خوب غور و خوض کیا، دونوں کے حصول علم کے طریقہ کار، انداز تکرار اور بیٹھنے کے طور طریقے وغیرہ کے بارے میں خوب تحقیق کی۔ تو ایک بات جو کلیئر طور پر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جو شخص فقیہ اور بہت بڑا عالم بن کر آیا تھا، اس کا معمول تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ سبق یاد کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھا کرتا، جبکہ دوسرا قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنے کا عادی تھا۔ چنانچہ تمام علماء اور فقہاء کرام اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ خوش نصیب قبلہ کی طرف رخ کرنے کے اہتمام کی برکت سے فقیہ بنا، کیونکہ بیٹھتے وقت کعبہ شریف کی سمت رخ کرنا یہ سنت ہے۔ تعلیم المتعلم صفحہ 114۔ 2 پڑھنے گئے، ایک نے عادت بنائی کعبے کی طرف ہی چہرہ کرنا ہے تو بڑا فقیہ، بہت بڑا عالم بن گیا، اور ایک نے عادت بنائی کعبے کو پیٹھ پر کرنے کی، کچھ نہیں بنا۔ تو ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف، تسبیح وغیرہ اگر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے نا تو اس کی برکتیں آپ کو زیادہ ملیں گی۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور لینا دینا الغرض ہر معاملہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام ہمارے نبی بھی عموماً قبلہ رو تشریف فرما ہوتے اور اس کی ترغیب بھی دلاتے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ بیٹھنے کی جگہوں میں سب سے عزت والی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلہ کی طرف رخ کیا جائے۔ مجموع الزوائد کی حدیث نمبر 12916 ہے۔ ہر چیز کے لیے بزرگی ہے اور بیٹھنے کی بزرگی یہ ہے کہ اس میں قبلہ کو منہ کیا جائے۔ یہ بھی حدیث پاک مجموع الزوائد کی ہے۔ ہمارے بزرگان دین قبلہ رو بیٹھنے اور اپنی چیزوں کا رخ بھی قبلہ کی طرف رکھنے کا خوب اہتمام فرماتے۔ چنانچہ قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اپنے وضو کا برتن بھی قبلہ رو رکھتے، یا قبلہ رو کے اپنے وضو کا برتن بھی رکھتے۔ چنانچہ ایک روایت یوں مذکور ہے کہ ایک بار جیلان شریف کے کچھ مشائخ کرام کا ایک قافلہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے لوٹے کو قبلہ کی طرف سے پھرا ہوا دیکھا، یعنی لوٹے کا رخ قبلہ کی طرف نہیں تھا۔ تو وہ جو قافلہ آیا تھا انہوں نے غوث پاک کو توجہ دلائی کہ آپ کے لوٹے کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو جلال بھری نظر سے دیکھا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دم گرا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ایک نظر غوث پاک نے اپنے لوٹے پر ڈالی تو وہ خود قبلہ رخ ہو گیا۔ بہجت الاسرار صفحہ 101 میں روایت مذکور ہے۔ تو یہ ساری باتیں اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ قبلہ رخ بیٹھنے کی اپنی ایک شان، اپنی ایک عظمت ہے۔ تو آپ بھرپور کوشش یہی کریں کہ آپ ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں قبلہ رخ ہی بیٹھا کریں۔ قبلہ رخ کے وظائف، اوراد اور تسبیح و تحلیل میں برکت زیادہ ہوگی۔ کبھی اگر ایسا ہو کہ قبلہ رخ نہیں ہو پا رہے ہیں تو دوسری طرف رخ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ فیض، زیادہ برکتیں قبلہ رخ ہونے پر ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح باتیں قبول کرنے کی توفیقیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔